بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بعض اوقات ہمارے ملک میں ایسی انہونی ہو جاتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو نیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آج کے میرے ولاگ کا موضوع بھی یہی ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جیلی ڈگری۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے۔ یہ اندھا قانون پہلے کہاں تھا جب ان کو اتنے بڑے عہدے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنے جج بنا دیا۔ بہرکیف آج ایک بینچ نے اس کا فیصلہ دیا، اور فیصلے میں یہ بتایا گیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جج کے عہدے سے ہٹانے کا حکم ان کی قانون کی ڈگری تقرری کے وقت غیر معتبر تھی۔ اب یہ جو غیر معتبر کا لفظ ہے یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس میں جسٹس جہانگیری کی قانون کی ڈگری اور بطور جج تقرری کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اب بینچ نے جسٹس جہانگیری کو ہدایت دیا کہ وہ تقرری اور توثیق کے وقت غیر معتبر قانون کی ڈگری رکھنے کے باعث فوری طور پر عہدہ چھوڑ دیں۔ عدالت نے وزارت قانون کو بھی انہیں جج کے طور پر ڈی نوٹیفائی کرنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ یہ ایسا ایک ڈیزاسٹر ہے جس نے ہماری جوڈیشری پر قدغن لگا دی ہے، اور یہ فیصلہ ایک روز پہلے سامنے آیا جب جسٹس جہانگیری نے چیف جسٹس ڈوگر پر اپنے خلاف جانبدار ہونے کا الزام لگایا تھا، اور وفاقی عینی عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حالیہ فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس درخواست دی تھی، جس کے تحت ان کی قانون کی ڈگری کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اسی روز انہوں نے سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کے جو ججوں کے خلاف بد انتظامی کے الزامات کی جانچ کا اعلیٰ فورم ہے میں چیف جسٹس کے خلاف باضابطہ طور پر شکایت کی تھی۔ فیصلہ سنائے جانے سے قبل جامعہ کراچی کے یو کے رجسٹرار نے عدالت میں جسٹس جہانگیری کی قانون کی ڈگری سے متعلق ریکارڈ جمع کرایا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ڈگری غیر منصفانہ ذرائع سے حاصل کرنے پر منسوخ کی تھی، اور رجسٹرار کے مطابق جسٹس جہانگیری کو 1988 میں امتحانی حال میں نقل کرتے اور بد انتظامی پیدا کرتے ہوئے پایا گیا تھا، جس کے بعد انہیں 1992 تک امتحان دینے سے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ تاہم ان کے بقول اس فیصلے پر عمل کرنے کے بجائے جسٹس جہانگیری نے 1989 میں نام تبدیل کر کے امتحان دیا، اور انہوں نے مارکس شیٹس اور نتائج سے متعلق لاگ بھی عدالت میں پیش کیا تاکہ کے یو سینڈیکیٹ کے فیصلے کو درست ثابت کیا جا سکے۔ دوران سماعت جہانگیری کے وکیل ایڈوکیٹ محمد اکرم شیخ نے بینچ کی سماعت پر اعتراض اٹھایا۔ ان کا موقف تھا کہ ایک ایسا جج جو خود قانونی کارروائی کا سامنا کر رہا ہو، وہ کسی دوسرے جج سے متعلق درخواست کی سماعت نہیں کر سکتا جس نے اس کی تقرری کو چیلنج کیا ہو۔ اور رواں سال جولائی میں جسٹس جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 دیگر ججوں کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیرٹی برقرار رکھتے ہوئے جسٹس ڈوگر کو سر فہرست قرار دیا گیا تھا۔ یعنی کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یہ شروع سے کنٹروورشل ہو چکی ہے، جب سے اس باہر سے جو ججز ہیں جن کو ٹرانسفر کر کے یہاں لایا گیا ہے، ان لوگوں کا اس پر اعتراض تھا، اور وہاں سے یہ کام شروع ہوا۔ ان 5 ججوں نے سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ آرٹیکل 194 کے تحت نئے حلف اٹھانے تک جسٹس سردار محمد ڈوگر، جسٹس خادم حسین سمرو اور جسٹس محمد آصف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تصور نہ کیا جائے، اور یہ انٹرا کورٹ اپیل 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وفاقی عینی عدالت کے قیام کے بعد وہاں مقرر ہوئی، تاہم عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی گئی تھی۔ آج شیخ اکرم کے دلائل بظاہر اسی معاملے کی طرف اشارہ تھے۔ انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں حکم امتناعی جاری کیا ہوا ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کیس کی سماعت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ دراصل
سندھ ہائی کورٹ کے اس حکم کی طرف اشارہ تھا جس کے تحت کے یو سنڈیکیٹ کی جانب سے جسٹس جہانگیری کی ڈگری منسوخ کرنے کے فیصلے کو معطل کیا گیا تھا۔ ادھر جسٹس جہانگیری کے اور وکیل بیرسٹر صلاح الدین احمد نے اپنی عدالت میں جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگا۔ دوسری جانب درخواست گزار وکیل میاں داؤد نے الزام لگایا کہ جسٹس جہانگیری نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم امتناع کا غلط استعمال کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اپنا نام صاف کرنے کے بجائے جج درخواستیں دائر کر رہے ہیں اور اپنے چیف جسٹس کو متنازع بنا رہے ہیں۔ ان دلائل کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور بعد ازاں جسٹس جہانگیری کو عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اب ناظرین کرام، میں اس کیس کے پس منظر پہ بھی جاتا ہوں اور میں اس پہ تھوڑی سی اظہار خیال کرتا ہوں، جو اکثر ہمارے اخبارات میں بھی یہ چیزیں شائع بھی ہو چکی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جہانگیری کی مبینہ ڈگری سے متعلق ایک شکایت جولائی 2023 میں سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جمع کرائی گئی تھی، جبکہ ان کی تقرری کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست رواں برس اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اور معاملہ اس خط کے گرد گھومتا ہے جو پچھلے سال سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا تھا، جس میں مبینہ طور پر کراچی یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات کی طرف سے جج کی قانون کی ڈگری کا ذکر تھا۔ ایک غیر معمولی پیش رفت میں رواں سال 16 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جسٹس جہانگیری کو کام سے روکنے کی درخواست پر سماعت کے بعد تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ 19 ستمبر 2025 کو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سپریم کورٹ میں خود پیش ہو کر اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اور انہوں نے استدعا کی تھی کہ بطور جج کام کرنے سے روکنے کا حکم کالعدم اور معطل کیا جائے اور ڈویژن بینچ کو مزید کارروائی سے روکا جائے۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس جہانگیری کی ڈگری منسوخی کے خلاف 7 درخواستیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی تھی۔ بعد ازاں 2 اکتوبر 2025 کو جسٹس جہانگیری نے سپریم کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے 25 سپٹمبر کے اس حکم کو چیلنج کر دیا تھا۔ یہ وہ سارا پس منظر ہے جس سے اب یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جسٹس جہانگیری کی جو ڈگری ہے وہ نقلی ہے اور ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہماری جوڈیشری کے لیے کہ اگر اس طرح کے معاملات سامنے آتے رہیں گے اور یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا تو پھر سمجھ سے بالاتر ہے کہ پھر اگر جیلی ڈگریوں پہ جج بن جائیں تو پھر کیا بنے گا۔ بہرحال یہ ایک بڑا چیلنج ہے ہماری جوڈیشری کے لیے کہ وہ ان معاملات کو دیکھے، اور اگر واقعی یہ جیلی ڈگری ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کے اقدامات نہ کر سکے، کیونکہ جس بندے نے فیصلہ کرنا ہے وہی اس کی ڈگری جیلی ہے، تو پھر وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ اس کے لیے تو کوئی ایسی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بلکہ مجھے امید ہے کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ چینل کو ہمیشہ کی طرح لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.